الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما أو امرأة قد أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کامل انسان بنا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اپنانے کے لیے مبعوث بنائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی اگر دیکھیں، چاہے وہ پرائیویٹ زندگی ہو یا سماجی زندگی ہو، لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا ہو، عوام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، ساری زندگی ایک طرح کی. لیکن آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر دوسرے جتنے با اخلاق انسان کہنا چاہتے ہیں ان کی زندگی کو لے لیجیے. آپ زمین آسمان کا فرق دیکھیں گے کہ وہ سماجی زندگی کیسا رکھے ہیں اور پرائیویٹ زندگی ان کی کیسی، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ان کا کیسا ہے اور گھروں کے اندر ان کا سماج کیسا ہے، ان کا معاملہ کیسا ہے، رشتے داری کیسی. زمین آسمان کا فرق ہوگا. لوگوں کے سامنے کوئی آدمی آتا ہے، لوگوں کے سامنے بڑے با اخلاق خوش اخلاق کریمانہ الفاظ اس کے زبان سے ایسے ایسے بول نکلتے ہیں گویا کہ پھول جھڑ رہے ہیں. لیکن وہی اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ ان کے اخلاق رویہ کیسا ہے ذرا دیکھیے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دونوں طرف ایک ہی زندگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم کو نہیں مارا. او امرأۃ قد، نہ کسی عورت کو مارا.
کوئی کہہ سکتا ہے کہنے والا کہ ممکن ہے اپنے شوہر کے اچھائی دکھانے جا کر یہ بات کہی ہو. چلیے ہم اور ایک روایت بھی لے لیتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت 10 سال خدمت کی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی مجھے یہ نہیں بتایا کہ یہ کام کرنا تھا کیوں نہیں کیا, یہ کام ایسا کرنا تھا تم نے ایسا کیوں کیا, ڈانٹا تک نہیں, اس کو ڈانٹا تک نہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کو بھیجا, کسی کام کرنے کے لیے. اب بچے ہیں, 10-12 سال کے لڑکے ہیں. جب دیکھا 10-12 سال کے لڑکے اور اس کے ہم عمر رہتے ہیں نا, وہ کھیل لگے ہیں, یہ بھی کھیل میں مشغول ہو گئے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر دیکھا, آئے ہی نہیں. اس کے بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ادھر آتے ہیں تو دیکھا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے ہیں. حضرت انس فرماتے ہیں میں کھیل رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا. بابا تم نے جو کام کو بھیجا تھا کیا ہوا, ابھی جا رہا ہوں, ٹھیک ہے تم کھیلوں میں جاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا ہی نہیں. یہ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. ہر طرف میرے دوستو یہ اخلاق ہے نا, لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, عوام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, یہ سماجی زندگی ہے نا. اگر کوئی آدمی ہے نا اچھی طریقے سے اس کے آداب سیکھ لیں, وہ جنگل میں بھی سب کے ساتھ وہ رہے گا, سب کے دلوں میں وہ راج کرے گا. جنگل میں بھی کوئی نہیں ہے, جنگل میں شریف پریت رہتے ہیں, جنگل میں انسان رہتے ہیں نہیں رہتے ہیں. وہاں پہ راج کر سکتا ہے اگر آداب سیکھا. اگر آداب نہیں سیکھا نا, عوام میں رہتے ہوئے, لوگوں میں رہتے ہوئے, سماج میں رہتے ہوئے وہ ایک وحشی درندہ جانور کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں زندگی بڑی بہترین زندگی تھی. سماجی زندگی لے لیجئے, گھرولی زندگی لے لیجئے, جس کو ہم پرائیویٹ زندگی بولتے ہیں نا, پرائیویٹ زندگی لے لیجئے. دونوں میں آپ کچھ بھی فرق ہی نہیں محسوس کریں گے. یہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. اور ایک بات میں بتاؤں, ایک آدمی آتا ہے, اس کے اخلاق برے ہیں, اس کے اخلاق برے ہیں, اور اس کے ساتھ آ کر ہے نا, وہ آئے تو بھی اس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ کیسا کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفرت کا اظہار نہیں کرتے, اس کے ساتھ نفرت کا اظہار نہیں کرتے, تو فلاں ہے, تو ایسا ہے, تو ویسا ہے, نہیں, بلکہ اس کے دل کے دستک کو ٹھوکتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ابو داؤد کی کتاب لے لیجئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اماں عائشہ سے فرماتے ہیں, اے عائشہ, یہ جو آدمی آ رہا نا, یہ بہت اپنے گھر میں بہت برا آدمی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آدمی کے بارے میں بتایا کہ یہ برا آدمی ہے. جب وہ اندر آنے کی اجازت چاہی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت بھی دی, اور اس کے ساتھ بڑے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئے, نرم گفتگو کی, اور کہیں جھڑکا نہیں, آرام سے بات. پھر وہ چلا گیا تو اماں عائشہ نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تو بولے تھے کہ یہ برا آدمی ہے, اس کے ساتھ آپ اتنے اچھے اخلاق سے پیش آئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عائشہ, یاد رکھو, لوگوں میں سے سب سے برا آدمی وہ ہے جس کے شرارت سے, جس کی
سختی کی وجہ سے لوگ اس سے بات کرنا چھوڑ دیں. یہ تھے اخلاق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک بات میں بتاؤں، کوئی آدمی مانگنے کے لیے آتا، کوئی آدمی مانگنے کے لیے آتا، مانگتا کون بھائی؟ جو ہم سے حیثیت سے کم ہو، ہماری حیثیت سے اس کی حیثیت کم ہو. آج اگر کوئی آدمی ہمارے پاس آئے مانگنے والا ہو تو انہیں کیا کرتا؟ بڑے غور سے، بکواس بھی بڑے غور سے سنتا. جیب وزن ہو تو، جیب بھاری ہو تو بکواس بھی بڑے غور سے سنتے کرتے لوگ. ایسے معاملہ ہو گیا ہے، ہماری بکواس بھی ہو بڑے غور سے سنتا ہوا آدمی، کیونکہ جیب بھاری تھا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسا نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ تحمل، نرمی کا برتاؤ اور خوش اخلاق کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آتے. حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ ایک دیہاتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور چادر کھینچنے لگا. چادر کھینچنے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں سرخ نشانی آ گئی. کیا کہہ رہا مطلب؟ یا رسول اللہ، میرے اونٹ کو کھانا دیجیے، اس کے کھانے پینے کے سامان سے بھر دیجیے، آپ دیجیے، کھانا دیجیے. کوئی ایسا بھی مانگتا ہے، ہم اور آپ ہوتے سب سے پہلے اس کو آداب سکھلاتے ہیں. نہیں، کتنا بھی اچھے اخلاق والے ہوں، بابا تم مانگنے آئے ہو تو ایسا کرنا، نہیں ایسا کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کہا، صرف اتنا کہا بابا چھوڑ دو، چھوڑ دو، تم میرا گلا چھوڑو گے نا تو میں جب بول سکتا ہوں نا کہ اس کو کچھ دے دو. اور اس کے بعد اس کے ان اونٹ میں جتنا سامان جا سکتا تھا اتنا بھر بھر کر اس کو دیا اور وہ خوش خوش گیا. یہ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور میں جیسا کہ کہہ رہا تھا کہ ایک عوامی زندگی ہے، ایک پرائیویٹ زندگی. عوامی زندگی میں تو ہر کوئی اپنے آپ کو اچھا سے اچھا بنا کر دکھانا چاہتا ہے، اور پرائیویٹ زندگی میں گھر والے ہی نا ہم کو کھلی کتاب کی طرح ہم نہ دیکھتے. ہمارے اخلاق کیسے گھر والے کے سامنے ہم ایک نیک ہیں کہ برے ہیں کہ آرام سے پتہ چل جاتا ہے. گھر والے کے سامنے ہمیں پتہ چل جاتا. ماں باپ دیکھتے ہیں بچے پر کیا کمی ہے، بچہ ماں باپ پر دیکھتا ہے کہ کیا کمی ہے، بھائی اپنے بہن پر دیکھتی، بہن اپنے بھائی پر دیکھتی نہیں دیکھتی. یہ ہو رہا نا گھر کے اندر اتنا کمیاں. باہر آئے تو فلاں مولانا، فلاں محدث، فلاں پروفیسر، فلاں کیا وکیل، فلاں 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 سب کچھ آ جاتا. میرے دوستو، پرائیویٹ زندگی ہو، عوامی زندگی ہو، دونوں ایک طرح کا رہنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیویٹ کی زندگی میں بیوی کیا فرماتی؟ مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، کہ تم میں کا بہترین وہ ہے جو اپنے پرائیویٹ زندگی والوں کے لیے بہتر ہو، اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہو. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے بہت بہترین نمونہ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی آدمی آئے تو ان کے ساتھ کس طریقے سے ملنا یہ تک بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک حدیث میں آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل معروف صدقہ، کہ ہر ایک بھلائی نیکی ہے. وَإِنَّ الْمَعْرُوفَ، اور نیکی یہ بھی ہے کہ آدمی آ کر ہے نا وَإِنَّ الْمَعْرُوفَ صَدَقَةٌ وَإِنَّ الْمَعْرُوفَ أَن تُلْقِيَ أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلَبٍ، کہ اپنے بھائی کو مسکراتے ہوئے ملنا بھی صدقہ. اپنے بھائی سے، کسی مسلمان سے
ملتے ہوئے مسکراتے ہوئے ملنا صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی سکھلایا۔ یہ سب کیوں سکھلایا میرے دوستو؟ کیا کتابوں میں رہنے کے لیے یا نہیں ہم اپنی زندگی کو ایسا کرنے کے لیے؟ ہمارا جواب کیا ہوگا؟ کتابوں میں رہنے کے لیے ہے؟ نہیں نا، بلکہ ہم اپنی زندگی میں اس کو لاگو کرنا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں کس کے ساتھ کس طریقے سے پیش آتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کس طریقے سے پیش آئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی زندگی تھی میرے دوستو، انسان تو انسان، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مانتا ہے وہ اس کا نہ ماننے والے، انکار کرنے والے، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور انسان تو انسان، جانور تک کو انصاف ملا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ سب سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں گے، سیرت پڑھیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو سب سے زیادہ جو نمایاں چیز ہمیں نظر آئے گی وہ خوش اخلاق۔ آدمی دور سے دیکھا تو ڈر جاتا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریب آ کر بات کرتا نا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جاتا، گرویدہ ہو جاتا۔ آج ہم سے کوئی ایسا ہوتا کیا؟ کوئی آج ہم سے ایسی بات کرتا کیا؟ بھائی کتنے اچھا اخلاق والے، ان کے پاس جب بات کرتے، جبکہ ہم اپنے آپ کو اچھے سے اچھا بنا کر عوام میں پیش کرنا چاہتے ہیں، پھر بھی یہ حالت ہماری یہ ہے کہ کوئی ہم سے آ کر ملنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے اخلاق کیا، ہمارے عادات کیا، ہمارے اطوار کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نا کبھی اپنی تعریف سننا نہیں پسند کرتے تھے، اپنے سامنے اپنی تعریف پسند ہی نہیں کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ شمائل ترمذی لے لیجیے، میں آج ہی ایک روایت پڑھ رہا تھا شمائل ترمذی میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف اس وقت خاموش رہتے تھے اپنی تعریف کرنے والے پر کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کوئی چیز دیے ہوں، کوئی احسان کیا ہو، تو وہ شکریہ کے طور پر وہ کچھ کہتا ہے تو اسی وقت خاموش رہتے تھے، ورنہ تو کبھی خاموش نہیں رہتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش کراتے تھے، نہیں تعریف کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بھی کہا ہے کہ جو کوئی ہمارے سامنے ہماری تعریف کرے اس کے منہ پہ مٹی ڈال دو، اس کے منہ پہ مٹی ڈال دو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعریف کبھی پسند نہیں کرتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں اپنے اندر اختیار کر لی۔ کبھی بھی لڑائی جھگڑا نہیں، کبھی کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں، اور دوسری بات کسی کے پیٹھ پیچھے کچھ نہیں، اس کی چھپی ہوئی چیزیں ہوں اس کے بارے میں پوچھتے ہی نہیں، اس کے بارے میں اس کے پیچھے پڑھتے ہی نہیں۔ کسی کی پرائیویٹ زندگی کی کوئی بات معلوم ہو جائے، لیک ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، یہاں سے وہاں تک مشہور کرا چھوڑ، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی فضول گفتگو کرتے ہی نہیں، لڑائی جھگڑے بھی فضول گفتگو بھی نہیں، اور اسی طریقے سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غرور و تکبر بھی نہیں رکھتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 3 چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر۔ آج ہمارے اندر کون سی 3 چیزوں میں کون سی چیز نہیں ہے بتاؤ؟ غرور و تکبر نہیں ہے کیا؟ فضول باتیں نہیں ہیں کیا ہمارے اندر؟ لڑائی جھگڑے نہیں ہیں کیا ہمارے پاس؟ کوئی آدمی آتا ہے ہمارے پاس بات کرنے کے لیے، اس کے ساتھ کیا اگر کوئی بد اخلاقی کے ساتھ ہم پیش آئے، ہمارے ساتھ آئے، تو ہمیں سب سے پہلے کیا چاہیے؟ اس کا مزہ چکا رہے کرتے نہیں کرتے۔ یہ زندگی ہماری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسا نہیں تھی، بلکہ اس کے دل کو دستک دیتے تھے ایسے آدمی کو بھی، وہ بھی مجبور ہو جائے کتنے اچھے اخلاق ہیں نا، میں کیوں نہ کروں۔ میرے دوستو یہ سب کب ہوتا ہے نا؟ جب ہم اپنے آپ کو بدلنا چاہیں،
اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طور طریقے تھے اس پر لے آنا چاہتے ہیں، جب ہم کچھ بن سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں بدلنا نہیں ہے تو کچھ بھی بات نہیں، کچھ کتنا بھی اس کے سامنے سیرت جلسہ کر لو، میلاد کر لو، کتنا بھی اس کے سامنے کر لو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کے پل باندھو، کتنا بھی کر لو، اپنے اندر سمائے گا ہی، کیوں اپنے آپ کو بدلنا ہی نہیں چاہتے۔ یہ جو ہمیں زندگی ملی ہے نا میرے دوستو، ایک سے ایک دن ہمیں بدلنے کے لیے ہمیں ملی ہے یہ زندگی۔ میں ایک بات یہاں پہ میں بتا دوں، بدلنے کی بات آ گئی تو ایک بات پر بتا دوں۔ ایک زمانہ تھا لوگ آ کر ہے نا اونٹوں پہ سواری کرتے تھے، گھوڑوں میں سواری کرتے تھے، گدھوں میں سواری کرتے تھے، کرتے نہیں کرتے تھے۔ اس زمانے میں نہ ریل گاڑی تھی، نہ ہی بس کار تھا، نہ ہی ہوائی جہاز وغیرہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ آج کیا ہو گیا مطلب زمانہ، آج ہوائی جہاز کا زمانہ۔ پہلے زمانے میں جو سفر مہینوں ہوتا تھا، سالوں ہوتا تھا، وہ ان دنوں گھنٹوں میں ہو جاتا، ہوتا نہیں ہوتا۔ گھنٹوں میں اگر ہے نا مکے کو پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ کرے ہمیں بھی جانا نصیب ہو، مکہ بھی جانا نصیب ہو، مدینہ بھی جانا نصیب ہو، اللہ ہم حج کی بھی کرائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روز اطہر کی زیارت بھی کرائے۔ ہر کوئی مسلمان چاہتا ہے کہ وہاں جائیں، اللہ کرے ہمیں جانے والے بنے۔ لیکن ایک بات میں بتاتا ہوں کہ وہاں تک جانا کتنا جلدی پہنچ جاتا ہے انسان، بہت تیز رفتار سواریاں آ گئے، آگے چل کر اور تیز رفتار سواریاں بھی آ سکتی۔ تو جتنا تیز رفتار سواریاں آنا شروع ہوئے نا، اتنا تیز رفتاری کے ساتھ ہمارے اخلاق بھی بگڑتے جاتے ہیں۔ صبح کیا تھے، شام کو کیا ہو گئے، بولنے کا انداز صبح میں الگ تھا، اب کیا ہو گیا، ملنے کا انداز کل کیا تھا، آج کیا ہو گیا، کھانے کا انداز پرسوں کیا تھا، آج کیا ہو گیا، سب بدل گیا۔ جتنا تیز رفتار گاڑی آئی نا، اتنا ہی تیز رفتاری کے ساتھ ہمارے عادات، اخلاق، اطوار سب بگڑ گئے۔ میرے دوستو، دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس کو کام میں لے آنا ہے۔ اس سے ہمیں آ کر رہنا، یہ انکار نہیں کرنا چاہیے کہ میں کائی کو ہوائی جہاز میں جاؤں، پہلے لوگوں کی طرح میں اونٹ میں جاؤں، گھوڑے میں جاؤں۔ وہ آ کر رہنا کم عقل آدمی بول سکتے ہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا ہوائی جہاز، یہ سب اللہ کی ایک نعمتیں ہیں، ان کو ہمیں لے کر آنا ہے، لیکن جہاں پہ ان کو رکھنا ہے وہیں پہ رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے اخلاق، ہمارے عادات، ہمارا بول چال ڈھال سب کچھ آ کر ہے نا بدل رہے ہیں، جہاں پہ رکھنا وہیں پہ رکھنا، ہمارے اپنے اندر لے کر نہیں، یہ دوسروں کا بول چال ہو، دوسروں کا ڈھال چال ہو، دوسروں کا اٹھنا بیٹھنا ہو، کسی کا کوئی نہیں، ہم نہ صرف اور صرف حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بول چال چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق چاہیے، ہمیں صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے چاہیے، دوسروں کا کسی کا کتنا بھی اچھا ہو ہونا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا، تا ابد جب تک قیامت قائم نہ ہو جائے اس وقت تک کے لیے جو قرآن پاک آیا، اس قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے کامل نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ ہم نہ دوسرے کہاں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے میرے دوست، ہمیں دوسروں کو دیکھا دیکھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج آدمی کیا کیا نہیں بول دیتا، کہ اسلام پر کیا کیا اعتراض نہیں کرتا، اسلام اچھا مذہب ہے تو اس کے اندر غلیظ مسائل سب ایک کیوں، انکار کرنے والے انکار کیسے بھی سوال اٹھاتے ہیں۔ میرے دوست، ہم نہ وہ سروکار نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت سلمان فارسی نے جو بتایا وہی جواب ہم نہ دینا ہے۔ ہاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیت الخلا کیسا جانا آنا، کیسا کرنا، یہ سب سکھایا۔ ہمیں کسی کو بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں، باہر جا کر وہاں سے لے کر آنے کی ضرورت نہیں،
ہمارے اسلام میں خود ہے اپنا کھانے کا لے لیجیے، پینے کا لے لیجیے، ملنا جلنا لے لیجیے، سماجی زندگی لے لیجیے، پرائیویٹ زندگی لے لیجیے، عوامی زندگی لے لیجیے، لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا زندگی لے لیجیے، کون سی بھی زندگی لے لیجیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے۔ ہم نہ کسی کی طرف آنکھ اٹھانے کی ضرورت ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں، ہم نہ ضرورت ہی کیوں ہے؟ بس ہماری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ تو میرے دوستوں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی۔ اٹھتے، جب سو کر اٹھتے نا، حدیث کی کتابوں میں کہاں تک لکھے مانا، سو کر اٹھے تو کس طریقے سے اٹھتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور سوتے تھے تو کس طریقے سے سوتے تھے، اور کھاتے تھے تو کیا کر کے کھاتے تھے، بیٹھتے تو کس طریقے سے بیٹھتے تھے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ کتاب ہی لکھی ہے شمائل ترمذی بول کر، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک سنت آپ کو پتہ چل جائے گا۔ کبھی کبھی جب ہمیں اٹھا کر پڑھتے ہیں نا، ایسا لگتا ہے کہ پڑھتے ہی بیٹھ جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اچھی زندگی، ہم چھوڑ کر کہاں بھیک مانگ رہے ہیں میرے دوست، کہاں پہ جا رہے ہیں ہم؟ چال ڈھال میں، کپڑوں میں، چہرے میں، کھانے پینے میں، ہر چیز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، اس سے زیادہ اسوہ کسی کا دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک بات بتاؤ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھنے کے لیے حضرت جبرائیل آسمان سے آتے تھے اور کہتے تھے یا رسول اللہ، آپ کا چہرہ جیسا نورانی ہے، جیسا خوبصورت ہے، دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جیسا ہمارا چہرہ ہے۔ آج آدمی ہے نا، ایک لوٹیرا آیا ہے، اس کی محبت میں لوگ آ کر ہے نا داڑھی رکھ لیتے ہیں۔ وہ تو لوٹیرا ہے، لوٹیرا میں سب سے بڑا لوٹیرا ہے، اس کی محبت میں لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں۔ ہم تو مسلمان ہیں، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ ہم اپنے کپڑے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے کپڑے بنا دیں؟ کیوں ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے نیچے بیٹھ کر کیا ہے دسترخوان بچھا کر کھاتے تھے، ہم اس طریقے سے نہیں کھا سکتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ کامل ایمان اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کو اللہ اور رسول آ کر رہنا سب سے زیادہ اس کو محبت کرنے والے نہ ہو۔ تو یہ کامل ایمان بننے والا چاہتے ہیں ہم، تو میرے دوستوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہمارا اندر سمائے، دنیا والوں کی محبت کو دل سے اٹھائے۔ اللہ کرے کہ ہم اس سمجھ آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو کہنے سننے سے پڑھتا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا